نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے جنگ احد کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ پڑھا تھا۔ اب اس سے ریلیٹڈ جو آیات آ رہی ہیں اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، ون بائی ون کر کے آیات لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب صبح سویرے نکلے تم۔ غدوتا، غین دال اور واؤ اس کا روٹ ہے۔ غدا یغدو کہتے ہیں فجر اور طلوع آفتاب کے درمیانی حصے کو، یعنی دن کا ابتدائی حصہ، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت کہیں جانے کو، جو سٹارٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے ڈے میں، اس وقت کہیں جانے کو غدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ جنگ احد جو ہوئی تھی وہ 12 شوال کو ہوئی تھی، تو یہ کس ٹائم پہ اور یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے آگے دیکھیے اس آیت میں آپ کو پتا چلے گا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، جب صبح سویرے نکلے تم، من اہلک، اپنے گھر والوں سے، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آپ صبح میں نکلتے ہیں۔ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ متعین کر رہے تھے مومنوں کو۔ تبوئو، با واو حمزہ اس کا روٹ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ کو ہموار کرنا، درست کرنا، ٹھیک ہے؟ ٹھکانہ بنانا، یعنی مناسب جگہ دینا، کوئی جگہ جو آپ متعین کریں، فکس کریں کسی کام کے لیے، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تبوئو یعنی تم یہ ایکشن کر رہے تھے، تم یہ کام کر رہے تھے، جگہ ہموار کر رہے تھے، کس کے لیے؟ المؤمنین، مؤمنوں کے لیے، مقاعد للقتال، مقاعد جو ہے مقعد کی جمع ہے، مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، ٹھیک ہے؟ اس کا لفظی معنی جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے اس کا باب قاعدہ سے ہے، بیٹھنا، بیٹھنے کی جگہ، تو مقاعد جو ہو گئی وہ ظرف ہو گیا، یعنی جس جگہ بیٹھا جائے۔ تو یہاں کیا مراد لیا گیا ہے؟ گھات لگانے کے مقامات، اسپیشلی کسی جنگ کے وقت، یعنی جنگ کے مورچے۔ تو اشارہ ہے اس جنگ کی ترتیب کی طرف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جنگ کرنے کے لیے۔ واللہ السمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ از ہمت طائفتانی، جب ارادہ کیا دو گروہوں نے، طائف جو ہے طائفہ ایک گروہ، اور طائفتان یعنی دو گروہوں نے۔ ہمت میں ہا میم میم اس کا روٹ ہے، جب ارادہ انسان کے دل میں رہے اور انسان اسے عمل میں لانے کے لیے غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، یعنی ابھی اس نے ایکشن میں نہیں لایا، اس کو صرف مائنڈ کے اندر اس کا فریم ورک چل رہا ہے، تو اس سچویشن کو کیا کہتے ہیں؟ ہم، ٹھیک ہے؟ وہاں ہما استعمال ہوتا ہے ورڈ۔ تو یہ جب ارادہ کر رہے تھے دو گروہ، انہوں نے عمل میں نہیں لایا، انہوں نے صرف سوچا۔ منکم، تم میں سے، یہ تم کون ہے؟ مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے۔ ان تفشلا، کہ وہ دونوں بزدلی دکھائیں۔ تفشلا، فا شین لام اس کا روٹ ہے، یعنی بزدلی کرنا، بددل ہونا، حوصلہ چھوڑ دینا۔ یہ انسان کے اندر کی ایک کمزوری ہوتی ہے، جب انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ کام نہیں کر پائے گا جو اسے دیا گیا ہے، کسی بھی طرح کا خوف جو وہ محسوس کرے، کمزوری بزدلی محسوس کرے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی تھا ان دونوں گروپس کا، ان دونوں کا مددگار تھا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ توکل کرے۔ تو توکل میں یہاں پہ آپ دیکھیں گے واو کاف لام اس کا روٹ ہے، وکیل بھی ہم جانتے ہیں اسی سے بنا ہے، اپنا معاملہ کسی کے سپرد کر دینا، کسی پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، وہ اس کا وکیل کہلاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنوں کو، ایمان والوں کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کریں، ٹھیک ہے؟ پھر آگے دیکھیے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے بدر میں، یعنی ابھی تک جو بات ہو رہی تھی اس سے پہلے وہ کس مورچوں کی بات ہو رہی تھی؟ جنگ احد کے بارے میں۔ اس کے درمیان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری مدد اللہ نے بدر کے دن بھی کی تھی۔ وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم اذلہ، کمزور تھے، اس وقت تم کمزور تھے۔ اذلہ جو ہے زال لام لام اس کا روٹ ہے، ذلہ یذلو کہتے ہیں، یہ کمزوری کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کمزور ہونا، زیر دست ہونا، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ زبردست ہونا، عزیز، ٹھیک ہے؟ عزت، عزت آپ نے پڑھا ہوگا، تو وہ ہے عزیز کے مقابل یہ لفظ آتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے انڈر ہے،
زیر دست ہے یعنی کمزور ہے، اس کے اندر کمزوری پائی جا رہی ہے. فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. اذ تقول للمؤمنین، جب آپ کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مومنوں سے، الن یکفیکم، کیا نہیں کافی ہوگا تمہیں، ٹھیک ہے، یعنی تمہارے لیے کیا کافی نہیں ہے، این یمدکم، کہ مدد کرے تمہاری. یمدہ میں میم ڈال ڈال اس کا روٹ ہے. مدد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور طول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کھینچنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لمبا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا فرمایا کہ تمہارے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ تمہاری مدد کرے کون، ربکم، تمہارا رب، بسلاستی آلافن، سات، سلاسہ کیا ہے، تین، اور آلاف الفن جو ہے ہزار کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی 3000 کے ساتھ، 3000 کیا، من الملائکتی، فرشتوں کے ذریعے، منزلین، اتارے ہوئے، نازل کیے ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، ان کے ذریعے تمہاری مدد کی جائے تو کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا؟ بلا، کیوں نہیں، ان تصبرو، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیتے ہیں، اگر تم صبر کرو گے، وتتقو، اور تم تقوی کرو گے، یعنی تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ کا خوف رکھو گے، تو نتیجے میں کیا ہوگا، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، وہ آئیں گے تمہارے پاس. فور جو ہے یہاں پہ دیکھیے، فا واو رام اس کا روٹ ہے، جوش، ابال، اجلت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں ہم فوراً، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی سے بنا ہے. تو فور کیا چیز ہوئی کہ کسی چیز میں اجلت کرنا، جوش سے کام لینا. ٹھیک ہے. فوارہ بھی آپ نے سنا ہوگا، فوارہ بھی کیا ہوتا ہے، اس کے اندر فاؤنٹین میں پانی پورے جوش سے باہر نکلتا ہے. تو اسی لیے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آئیں تمہارے پاس اپنے جوش سے، ہاذا یمددکم، اس طرح مدد کرے گا تمہاری. کون آئیں گے یہاں جوش کے ساتھ، فرشتے. اور مدد کون کرے گا، ربکم، تمہارا رب. اب یہاں پہ دوسری کاؤنٹنگ بتائی گئی ہے، بخمستی آلافن، خمسہ پانچ کی طرف اشارہ ہے، یعنی 5000 فرشتوں کے ذریعے بھی تمہارا رب تمہاری مدد کر سکتا ہے. من الملائکتی مسومین، ٹھیک ہے، ملائکہ سے جو مسومین، مسومین نشان زدہ ہیں، ٹھیک ہے. تو مسومہ جو ہے یہاں پہ جو یہ ورڈ یوز ہوا ہے مسومین، تو یہ علامات کے لیے استعمال ہوتا ہے. سین واو میم اس کا روٹ ہے، نشان لگانا. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا وردی پہنے ہوئے خاص پیچز لگائے ہوئے ہوتے ہیں، جو سولجرز وغیرہ ہوتے ہیں یا جو بھی عہدے دار ہوتے ہیں، تو ان کے پاس جو بیج ہوتا ہے، وہ نشانی، وہ ان کو دکھاتا ہے کہ یہ کس عہدے پر فائز ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہ علامت کے طور پر ہوتا ہے، ایسا نشان جو انسان کو دوسروں سے ممتاز کرے، سیپریٹ آؤٹ کرے وہ، ٹھیک ہے. تو یہ فرمایا کہ وہ ایسے گھوڑے تھے کہ جو نشان زدہ تھے، یعنی وہ پرٹیکولرلی اسی کام کے لیے بھیجے گئے تھے. وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اسے اللہ تعالیٰ نے، الا بشرا، مگر خوشخبری، لکم، تمہارے لیے، یعنی یہ بھیجنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری تھا مومنوں کے لیے. وجہ کیا ہے اس کی، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اس سے. ومن نصر الا من عند اللہ، نہیں ہے نصرت، مدد، مگر اللہ کے پاس سے، العزیز الحکیم، جو بہت زبردست ہے. دیکھیں یہاں پہ عزیز آیا نا، عزیز کا معنی کیا لیا گیا ہے، زبردست. وہ زبردست ہے، حاکم ہے تمہارا، اور الحکیم حکمت والا ہے. لیقطع طرفن، تاکہ وہ کاٹ دے، قطع کر دے، ٹھیک ہے. قطع جو ہے کسی چیز کو کاٹ کر اس کا حصہ الگ کر دینا یا ٹکڑا ٹکڑا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پر حصی اور معنی دونوں طرح سے استعمال ہوا ہے، یعنی وہ الگ الگ کر دے یا پھر معنوی طور پر سیپریٹ آؤٹ کر دے. طرفن، ایک حصہ، من الذین کفروا، ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. کافروں میں سے بھی، یا کافروں مسلمانوں کے درمیان ان دونوں کو علیحدہ کرنے کی طرف اشارہ ہے. یا یکبتہم، وہ ذلیل کر دے انہیں. یکبتہم میں کاف بات آئس کا روٹ ہے، منہ کے بل گرانا، کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا، سختی کے ساتھ واپس بھیج دینا، یہ اس کا معنی لیا جاتا ہے. وہ ذلیل کر دے انہیں، فین قلیبو، تو وہ لوٹیں، ٹھیک ہے. انقلب ینقلبو لوٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اپنے ایڑیوں کے بل پھر جانا، خائبین، نامراد ہو کر. خائب کون ہوتا ہے، ناکام، محروم، ٹھیک ہے. خواہ یا اور باعث کا روٹ ہے، ٹھیک، نامراد ہونے کی طرف، جو آپ کو اپنی مراد پوری نہ ہو. تو اس انسان کو اگر آپ اس کو فائل کے وزن پہ دیکھیں گے تو اسے خائب کہتے ہیں، جو انسان نامراد ہوا. اور یہاں خائبین اس کی پلورل فارم ہے، جمع. لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کے لیے، من الامر، معاملے میں سے، شیء، کچھ بھی، یعنی آپ کے
آپ کے انڈر کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں کوئی معاملہ نہیں ہے، سارا کا سارا معاملہ جیت ہو یا ہار ہو، فرشتوں کو بھیجنا ہو یا کافروں کو صدمہ پہنچانا ہو، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ او یتوبا علیہم، خواہ وہ مہربان ہو جائے ان پر، او یعذبہم، یا وہ عذاب دے انہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ مہربان ہونا چاہے تو مہربان بھی ہو جائے، یا پھر وہ ان کو عذاب دے۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، تو بے شک وہ ظالم ہیں۔ اور ظالم کون ہوتا ہے؟ جو کسی کو اس کا حق نہیں دیتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفرو، وہ بخش دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویعذب، اور وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ یہ سارے ورڈ جو ہیں وہ دہرائے جا رہے ہیں، اس لیے میں ایک ایک کا روٹ نہیں بتا رہی آپ کو اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ جو نئے ورڈز آتے ہیں میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گی آپ کو۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلو، نہ تم کھاؤ۔ ٹھیک ہے، تاکلو جو ہے اکلا، کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی چیز کا انٹیک لینا، تو نہ تم کھاؤ الربا، ربا میں سے، سود میں سے، اضعافا مضاعفتن، اضعافن، ضعفا اس کا روٹ ہے، دیکھیے کسی چیز کو ملٹی پلائی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو بڑھانا، تو اضعافن کئی گنا، مضاعفتن بڑھا چڑھا کر، یہ دونوں جب استعمال ہوئے ہیں اس کا مطلب کسی چیز کی کثرت کی طرف اشارہ ہے، یعنی بہت بڑھا چڑھا کے سود لینا، کمپاؤنڈ انٹرسٹ جسے کہتے ہیں نا، ہر سال بڑھتے چلا جاتا ہے، وہ صرف ملٹی پلائی ہوتا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی منع فرما رہا ہے کہ تم اس طرح کا سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ ٹھیک ہے، تو مال اور دولت کو جمع کرنا، کھانا، ہڑپنا، یہ کامیابی نہیں ہے جو بظاہر دنیا میں نظر آتی ہے کہ بہت کچھ ہم نے جمع کر لیا، اگر وہ حلال نہیں ہے تو وہ کامیابی کی جگہ آپ کو عذاب کی طرف لے کے جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ واتقوا النار التی، اس کے علاوہ کس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے؟ ڈرو النار سے، آگ سے، التی وہ جو اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ واطیع اللہ و رسول، ساتھ ہی ساتھ کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ آیت نمبر 121، جیسے ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم پہ، جنگ احد کا تبصرہ کر کے مسلمانوں میں جو کمیاں تھی ان کا اظہار کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے تقوی کے اور صبر کے خلاف تھی۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اب انفرادی اور اجتماعی طور پر جس اصلاح و تزکیے کی ضرورت تھی ان مسلمانوں کو، ان کے لیے ان واقعات کی روشنی پر غور کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ یعنی ابھی تک جن چیزوں کی کمی تمہارے اندر ہے، کیونکہ تم احد میں شکست کھا گئے ہو، تو فتح کے بدلے جنگ احد کے واقعات میں کچھ ایسے واقعات بھی تھے جو بہت زیادہ لیسن والے تھے، جن سے انسان کو سبق ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، وجہ کیا رہی تھی جنگ احد میں؟ جیسے ہم نے پڑھا تھا، ناکامی کی وجہ بنیادی طور پر اطاعت کی کمی تھی۔ اسی لیے یہاں پر اس کا آپ کو ایک طرح سے مختصر سا اس کا پس منظر بتایا جا رہا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا، تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ جنگ بدر میں، جو جنگ بدر ہو چکی تھی اس سے پہلے، احد سے پہلے، کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، پھر بھی اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہوئی۔ مشرکین 70 قیدی کیے گئے اور 70 مارے گئے۔ قریش بری طرح زخمی ہوئے۔ مزید جنگ کا انتقام لینے کے لیے انہوں نے شوال 3 ہجری کی ابتدا میں کیا کرا؟ 3000 کا لشکر مدینہ پر حملہ آور کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ ان کی تعداد بھی کثرت سے تھی، ان کے پاس سامان بھی بہت تھا، اور انتقام کا جذبہ تو بہت زیادہ تھا، جوش تھا ان کے اندر، شدید انتقام لینا چاہتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ کی رائے کے بعد جو تھا، مدینہ میں رہ کر مدافعت کرنی کی جانے کی بات ہو رہی تھی، لیکن کیونکہ نوجوان صحابہ باہر جا کر لڑنا چاہتے تھے جو بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، اسی لیے ان کے شوق پر یہ جنگ باہر نکل کر ہوئی، تاکہ اس سے دشمنوں پر رعب پڑے۔ اسی لیے یہ احد کے میدان میں جا کر اس کی جنگ سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی، اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، صبح سویرے نکلنا، اور اس روز آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود تھے۔
تم متعین کر رہے تھے مومنوں کو ان کی مناسب جگہوں پر، ان کی جگہوں پر انہیں بٹھا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ہر بات اس آیت میں اہم ہے، اس میں کئی سبق ہیں، ان کو نوٹ کریں۔ سب سے پہلے دیکھیے، جب انسان کسی کام کا ارادہ کر لے تو پھر اللہ پر توکل کرے اور اسے پورا کرے۔ جیسے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل آتے ہیں، پھر واپس نہیں جاتے ہیں۔ جتنی بھی رائے ہوتی ہے یا بعد میں جیسے منافقین راستے سے واپس چلے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، آپ نے اگرچہ توکل اللہ پر کیا تھا، لیکن پہلے پوری تیاری بھی کی، اپنی طرف سے پوری پلاننگ کی آپ نے، جیسے صبح سویرے ارلی مارننگ کسی کام کو شروع کرنا، اس کے لیے اسٹریٹجائز کرنا، پھر اس کے بعد سورج نکلنے سے پہلے آپ نے سب کو اپنے اپنے جگہ پر بٹھا دیا، پھر گھر والوں اور عزیزوں اپنے پیاروں کو چھوڑ کر نکلنا، کیونکہ گھر کا خاص ذکر کیا ہے یہاں پہ، کیونکہ انسان زیادہ تر کام اپنے گھر کی وجہ سے ہی چھوڑتا ہے۔ گھر چھوڑنا انسان کے لیے مشکل مرحلہ ہے، لیکن جب اللہ کی پکار آ جاتی ہے تو انسان کو سب کچھ چھوڑنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچے ہوئے 700 جو ان کے صحابہ تھے، ان کو بہترین پلاننگ کے ساتھ اس میدان میں اپنی اپنی جگہ پر متعین کر دیا، تاکہ بھیڑ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسا محسوس نہ کرے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ان پلانڈ نہ ہو کوئی چیز، تو سب کو ایک الگ الگ جگہ پہ متعین کیا گیا۔ تو یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کسی بھی بڑے کام کو کرنے کے لیے انسان کو آرگنائزیشن اور ڈسپلن کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ نظم اور ضبط بے حد ضروری چیز ہے، اس کے اگر وہ نہ پایا جائے تو انسان جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر یہاں سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ آج جنگ لڑنے کی جو پوری سائنس وجود میں آ چکی ہے، جو جنگی مہارتوں پر مشتمل ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے دشمنوں پر کہ کہاں کس طرح حملہ کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائنس سے واقف نہ تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جو ان کو نوازی تھی، اس کی روشنی میں آپ فوجوں کو تقسیم کر رہے تھے۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ ہسٹری آف اسلام بک جو ہے اس معاملے میں اس جنگ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ کے بارے میں، ایک مسیحی مورخ ہیں مستشفق کے نام سے، وہ کہتے ہیں کہ برخلاف اپنے مخالفین کے جو محض ہمت اور بہادری رکھتے تھے، محمد نے فن حرب کی بھی نئی راہ نکالی۔ مکہ والوں کی بے دھڑک اندھا دھند لڑائی کے معاملے میں سخت دور اندیشی اور نظم و ضبط سے کام لیا۔ تو یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے وہ آپ کے غیر مذہب کے لوگ بھی کر رہے ہیں، آپ کے ہم مذہب کے لوگوں کے علاوہ بھی۔ ٹھیک ہے، تو جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ مخصوص لوگ جو تھے ایک درے پر متعین کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی قیادت میں تھے، تاکہ دشمن اگر پیچھے سے حملہ آور ہو رہا ہے تو تیر انداز اس کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اسی واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، جوش میں اندھا دھند بنا پلاننگ کی کوئی کام نہ کریں، اچھی طرح سے پلان کریں، اس کے بعد اپنی پوری بہادری محنت کے ساتھ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اس کام کو کر دیں۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سن رہا تھا کہ جب ارادہ کیا تھا دو گروہ نے تم میں سے، وہ دو گروہ کون تھے؟ خزرج سے بنو سلیمہ اور اوس کے بنو حارثہ، یہ دو گروپ تھے۔ جب عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھی لے کر راستے سے ہی واپس پلٹ گیا، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے اندر بھی بزدلی پیدا ہو جائے۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ ہم تو پہلے ہی کم تھے، اس کے بعد پھر سے ہمارے اندر سے ایک حصہ جو ہے وہ نکل کے واپس جا رہا ہے ایک بڑی تعداد کے، تو obviously ان کے اندر فکر اور کمزوری اور خوف لاحق ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا ارادہ کیا کہ وہ لوگ بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو تھے، وہ بھی جو جن دو گروہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، انہوں نے بھی یہ سوچا کہ ہم بھی واپس چلتے ہیں، اگر ہماری تعداد کم ہوگی تو ہم کس طرح جیتیں گے۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے، اگرچہ اس میں ہمارا عیب بیان کیا جا رہا ہے، یعنی بزدلی جو یہ لفظ ہے نا تفشلا، کہ ان دونوں نے کم ہمت دکھائی، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ پھر بھی پسند نہیں کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی، کیونکہ اس میں آگے یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا دوست تھا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خواہ کسی مسلمان کے اندر انسان ہونے کی وجہ سے کوئی کمزوری، بزدلی، خوف آ جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا یا اسے چھوڑ دے گا۔ یہ نیچرل ٹریٹس ہے جو انسانوں کے اندر محسوس ہو سکتی ہے، وہ خوف بھی محسوس کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اللہ تعالیٰ ان کا ولی تھا، مددگار تھا، اور اللہ پر ہی چاہیے کہ مومن توکل کیا کرے۔ مخلص مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جما دیتا ہے، اور منافق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر وہ جانا چاہتے تھے تو وہ گئے، ان کو نہیں روکا گیا، لیکن جو مسلمان بزدلی دکھا رہے تھے اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدمی عطا کی۔ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر واقعی آپ سچے مسلمان ہیں تو کمزوری کے وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو تھامے رکھے گا، پر اس کے لیے آپ کو اپنی نیت اور جذبے کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ ہم واقعی یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے یہاں پہ سیکھا کہ مخلص انسان کو بھی کمزوری بزدلی آ سکتی ہے، لیکن اگر اس میں اخلاص ہو تو اللہ اس کی مدد فوراً کرتا ہے، اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ پھر اس کے بعد اللہ پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے جب وہ اپنے طور پر کام صحیح طور پر کر چکے ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں، بلکہ یہ فرمایا، ایک منٹ، بلکہ یہ فرمایا کہ آپ کو اپنا کام کرنا ہے، اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہے۔ پھر اگلی آیت ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی کہ جب تم نہایت گری ہوئی حالت میں، کمزوری کی حالت میں۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ احد کی بات ہو رہی تھی، جنگ احد کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور اچانک سے یہاں پہ بدر کی بات ہونے لگی بیچ میں۔ ٹھیک ہے، تو جنگ بدر کے بارے میں بات کیوں ہوئی؟ پہلے جنگ بدر کے بارے میں تھوڑا سا سنیے۔ 16 رمضان میں جنگ ہوتی ہے، 2 ہجری میں، اسلام اور کفر کے درمیان یہ پہلی جنگ ہے کہ جو مسلمانوں کو جس میں کامیابی نصیب ہوتی ہے اور مسلمانوں کی تاریخ کا پورا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ یعنی ابھی تک مسلمان کمزور مانے جاتے تھے، اب اس جنگ کے بعد مسلمان ایک پاور بن جاتے ہیں، اس لیے اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ ہسٹری آف عرب میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی فتح مبین تھی۔ اللہ نے اس میدان میں بھی کامیابی اپنی مدد سے دی، حالانکہ تم کمزور تھے، تعداد بھی کم تھی، اسلحہ بھی کم تھا، تم مادی طور پہ بھی کم تھے۔ جیسے آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، اس وقت آپ کے دل میں کسی طرح کا ڈر خوف آئے اور آپ کو کوئی یہ بولے کہ تم فکر کیوں کرتے ہو، تم نے اس سے پہلے ایک کام ایسا نہیں کیا تھا جبکہ تمہارے پاس ریسورسز بھی کم تھے، تب بھی تم کتنے اچھے سے وہ کام کر پائے۔ اسی طرح مسلمانوں کو ہمت دلائی جا رہی ہے پچھلی جنگ کو یاد کرا کے کہ اس وقت میں صرف 313 مرد تھے، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے اور بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ اس وقت بھی اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اس لیے خاص طور پر ان 2 گروہوں کو، تمام مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم بزدلی نہ دکھاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو۔ تو طاقت کا کیا راز ہے یہاں پر؟ اگر آپ کو اور مجھے بھی اپنے اندر طاقت محسوس کرنی ہے، کسی چیز کے لیے کانفیڈنس کی ضرورت ہے، تو اس کا راز بتا دیا گیا، اللہ کا ڈر، اتقوا اللہ۔ تو انسان کو اس کے بعد حقیقت نظر آنے لگتی ہے، اسے چیزیں چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ جنگ احد کی مشکل جو تھی وہ جنگ بدر کو یاد کرنے سے پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی اللہ کی مدد سے یہ کام ہوتا ہے، یا انسان یہ نہ سوچے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہو گئے، جنگ بدر میں تو کم تھے تو ہم جیتیں گے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ جنگ حنین، اس وقت مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، پھر بھی احد جیسے حالات پیدا ہوئے، یعنی تب بھی ایسا ہو رہا تھا کہ کہیں ان کی ہار نہ ہو جائے، وہ شکست نہ کھا جائیں۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان موجود تھے اور ان کے جو اپوزٹ تھے، وہ لوگ، ان کی اینیمیز، وہ کم تھے تعداد میں، پھر بھی ایسے حالات پیدا ہو گئے۔ تو انسان زیادتی سے نہیں جیتتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مدد اللہ کی آتی ہے اور اللہ کی مدد سے ہی انسان جیتتا ہے، چاہے وہ تعداد میں کم ہو اور ایمان سے بھرپور ہو۔ اسی لیے انسان کو شکر کا جذبہ محسوس کرنا چاہیے کہ جب انسان کسی کامیابی کو اللہ کے اذن سے سمجھتا ہے تب وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اگر آپ اور میں یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس زیادہ ریسورسز ہیں، پیسے زیادہ ہیں، یا ہم بہت پاورفل ہیں، ہم جیت ہی جائیں گے، تو اس میں ہماری نیت کا فطور ہو جائے گا کہ ہم کسی بھی چیز کی وکٹری کو، کسی جیت کو اپنے سے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہاں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اس طرح انسان کے اندر شکر پیدا ہوتا ہے۔ جیسے اس آیت میں ہے نا کہ آپ کے اندر شکر پیدا ہو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو تقوی اندر کی کیفیت کا نام ہے اور شکر باہر کی کیفیت کا نام ہے، جو انسان اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ عبادت کی اصل روح عاجزی کا حسن انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ تو اسی لیے الحمدللہ، جو بھی کام آپ کو لگتا ہے جو آپ سے اچھا ہوا ہے یا
کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آپ کو کامیابی نصیب ہوتی ہے تو الحمدللہ کرے. قرآن کی ابتدا ہی الحمدللہ سے ہوئی ہے کہ تاکہ انسان کے اندر، بندوں کے اندر شکر پیدا ہو، اور یہی اللہ تعالیٰ ان کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، یہ جذبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے. کہ فرمایا ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر ادا کرو. تو جب کوئی نقصان ہو، پریشانی ہو، کسی چیز کی کمی ہو جائے، انسان رونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کے دیے ہوئے اچھے دنوں کو یاد کرے. اس سے انسان میں صبر بھی پیدا ہوتا ہے، کہ اسے یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی تھی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ دیا. تو اس کے غم کی شدت بھی کم ہو جاتی ہے، اور وہ مزید بڑے نقصان سے بچ جاتا ہے جب اسے ایک طرح سے دلاسا مل جاتا ہے اللہ کی طرف سے. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. اور یہ شکر گزاری کیوں کرنی چاہیے ہمیں؟ اس وجہ سے شکر گزار ہونا چاہیے ہم کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، کمزوری دکھانے والے اور باقی مومنوں سے بھی، کہ کافی نہ ہوگا تمہیں کہ مدد کرے تمہارا رب 3,000 فرشتوں سے منزلین، جو اتارے ہوئے ہوں، جو خاص اس مقصد کے لیے نازل ہوئے ہوں. بظاہر اسباب کم مسلمانوں کو گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ افراد کی کمی ہے، سامان کی بھی کمی ہے، تو کیا ہوگا؟ تو یہاں ان کو ایک اور طریقے سے تسلی دلائی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. تو اس آیت سے ہمیں ایک لیڈر کا رول پتا چلتا ہے. اس آیت میں اگر آپ دیکھیں گے نا، تو ایک لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے؟ اسے مایوسی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے جتنے بھی اس کے ساتھی ہیں وہ اور کمزوری محسوس کریں. جیسے گھر میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ گھر میں ماں بچوں کی لیڈر کا رول پلے کرتی ہے. جب گھر میں کوئی مشکل آ جاتی ہے تو وہ حوصلہ دیتی ہے، وہ اس کا کردار ہوتا ہے. اگر اس وقت میں وہ بھی رونا شروع کر دے تو پھر بچوں کا کیا ہوگا؟ اسی لیے کوئی ایسا وقت ہو، کوئی ہارڈ ٹائم ہو، تو آپ حوصلہ دلانے والی باتیں کریں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہاری 3,000 فرشتوں کے ذریعے مدد کرے جو خاص اس کام کے لیے اتارے گئے ہوں. اب یہ تعداد 3,000 تھی یا 5,000 تھی یا 1,000 تھی، جیسے سورہ انفال میں ان کی تعداد 1,000 بتائی جاتی ہے، اگلی آیت میں جیسے ہم نے پڑھا 5,000 کا بھی ذکر ہے. تو حقیقت میں کتنے فرشتے آئے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا ہمارے اندر. تو یہاں پر قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان کی رائے بتائی جاتی ہے کہ یوم بدر پہلے 1,000 سے مدد کی گئی، یعنی بدر کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے 1,000 فرشتے بھیجے. پھر اس کے بعد تھوڑے وقت کے بعد میں 3,000 ہو گئے، پھر اس کے بعد 5,000 ہوئے. یعنی جیسے جیسے مسلمانوں کا صبر اور تقوی بڑھتا گیا، اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا، وہ پیدر پہ اللہ تعالیٰ انہیں اتارتا گیا. پھر فرشتوں نے عملی طور پر جنگ میں حصہ لیا، اس کے بارے میں بھی مختلف رائے پائی جاتی ہیں. یعنی فرشتے وہاں موجود تھے یا پھر صرف مسلمانوں کے خیال میں ان کو اتارا گیا. ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ یہ صرف تسلی خوشخبری کے لیے تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے رہے تھے کہ کیا تمہارے ساتھ فرشتے ہوں گے تو تمہیں ہمت محسوس ہوگی، اس سے یہ ہوگا کہ مسلمان موٹیویٹ فیل کریں گے، اور وہ اصلی میں نہیں اترے تھے. ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ بتائی جاتی ہے جو زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے، امام رازی بھی اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، اور اہل تفسیر اور اہل سیرت کا اس پر اجماع ہے، کہ اللہ نے یوم بدر کو فرشتے اتارے اور انہوں نے کفار سے جنگ کی. اس کی تائید ہمیں حدیث سے ملتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن فرمایا کہ یہ جبرائیل آن پہنچے اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے، لڑائی کا ہتھیار لگائے ہوئے. یہ بخاری کی حدیث ہے. ایسے ہی دوسری حدیث میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اہل بدر کو کیا سمجھتے ہیں، یعنی آپ کی نظروں میں ان کا کیا مقام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب مسلمانوں میں افضل. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طرح جو فرشتے غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے وہ سب فرشتوں میں افضل ہیں. تو یہاں سے ہمیں ثبوت بھی ملتا ہے کہ وہ فرشتے واقعی میں نازل ہوئے تھے. تو دشمنوں کی تعداد، دشمنوں کو نظر آنے لگی تھی زیادہ تعداد، ان کے حوصلے اس سے پست ہوئے، پھر دشمن گھبرانے لگے. تو مسلمانوں کو بھی تسلی ہوئی ایک طرح سے جب ان کو لگا کہ ان کے پاس زیادہ فگر، زیادہ لوگ موجود ہیں، اسی لیے تعداد زیادہ اتاری، ورنہ اکیلے جبرائیل علیہ السلام بھی کافی تھے پوری کی پوری قوم کو پلٹنے کے لیے، ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے. جیسے ہم قرآن میں ہی دیکھتے ہیں کہ قوم لوط پر جب عذاب آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کے بل ان کو الٹ دیا، اس پوری بستی کو.
ٹھیک ہے، تو ان کی پاور تو اتنی ہے کہ ایک فرشتہ ہی کافی ہے مسلمانوں کو، سوری لوگوں کو عذاب دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر جسٹ بیکاز آف اس کے ہمت بڑھائی جائے، ان کے اندر موٹیویشن بڑھائی جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کاؤنٹنگ کا بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ انسان کے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے، اسے زیادتی پسند ہے کہ زیادہ ہوں گی، کوانٹٹی میں زیادہ چیز ہے میرے پاس، زیادہ مین پاور ہے، زیادہ ریسورسز ہیں، تو اس کا مطلب ہم جیتیں گے، تو اسی کمزوری کو خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اگلی آیت دیکھیے، بلا ان تصبروا وتتقوا، کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی رکھو گے، وہ آئیں گے تمہارے پاس، یعنی وہ یہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے جوش کے ساتھ میں لڑنے کے لیے آئیں گے، تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5,000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ پہنچیں گے جو نشان لگے ہوئے ہوں گے۔ اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں صبر تقوی سے جب مدد ملتی ہے تو کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ بے حساب دیتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو۔ اور یہاں پر جو بتایا نشان لگے ہوئے، تو نشان پہچان کے لیے لگائے جاتے ہیں، جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا نا، بیجز ہوتے ہیں، سٹیکرز ہوتے ہیں، نمبر پلیٹ ہوتی ہے، آپ کے ٹی شرٹ کا بھی نمبر ہوتا ہے، ٹیم کے بھی نمبر ہوتے ہیں، ان کی ٹی شرٹس پہ آپ دیکھیں گے نا پیچھے نمبر لکھا ہوتا ہے کہ ٹیم کا یہ ممبر ہے، نمبر 10، نمبر 10، نمبر 9، تو دور سے ہی پہچان لیے جاتے ہیں وہ لوگ۔ اسی طرح یہاں پہ ذکر کیا گیا نشان لگے ہوئے فرشتوں کے ذریعے، تو یہ بھی ایک طرح سے تسلی کا ہی پوائنٹ تھا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹڈ تھے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے ہی نازل کیے جا رہے ہیں۔ وما جعل اللہ الا بشرا، بشرا لکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے مگر تمہارے لیے خوشخبری، اور تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان پا جائیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ یاد رکھنا کہ مدد حقیقی تو دراصل اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو مدد فرماتا ہے تو ایکچولی جو مدد مل رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، یہ ساری چیزیں تو صرف تمہاری تسلی کے لیے ہی ہیں۔ فرشتے آئے اللہ کے حکم سے ہی آئے، اللہ تعالیٰ کون ہے، جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جم گئے، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور وہ ان کو تسلی دیتے ہیں کہ خوف اور غم نہ کھاؤ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن بھی، وہاں تمہارے لیے جنت ہے، وہ سب جو تم چاہو گے اور جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہوگا۔ تو جو شخص سچا ایمان رکھتا ہوگا، اللہ کے ساتھ مخلص ہوگا، نیت بھی خالص ہوگی، پھر اپنے اسباب اختیار کر لے گا، تو باقی کام اگر کوئی کمی رہ بھی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے پاس سے پورا فرما دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ سے وعدہ ہے، کیونکہ اصل مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اب یہاں مدد کے طریقے جو بتائے جاتے ہیں کہ کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول فرمایا۔ آپ آگے دیکھیں گے، آگے کے قرآن میں جو آیات ہیں ان میں بھی اس کا ذکر ہے، آیات میں بھی مینشن ہے کہ بدر کے میدان میں جو ہوا کا رخ تھا وہ لشکر کی طرف تھا، کہ تو ہوا کے ساتھ ریت اڑ اڑ کر جاتی تھی اور ان کی آنکھوں میں چلی جاتی تھی، جس سے ان کو دیکھنے میں مشکل ہوتی تھی۔ پھر اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بارش کا نزول فرمایا، تو جو مٹی تھی کافروں کی سائڈ میں جو مٹی تھی وہ وہاں پر بارش کے آنے سے کیچڑ کی فارم میں بن گئی، جس سے ان کے پیر پھسلنے لگے، اور جو مسلمانوں کی طرف جو ریت تھی وہ، کیونکہ مسلمان جو تھے وہ اوپر والے حصے میں موجود تھے، اس لیے وہ ریت جم گئی، جس سے ان کی زمین جو تھی وہ پھسلنے کی جگہ اور زیادہ ان کے قدم جو ہے وہاں پہ مضبوط ہو گئے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے نصرت کا ایک، مدد کا ایک پہلو بتایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کفار کو ان کی تعداد دوگنی نظر آنے لگی، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی عطا کری اور ان کے دلوں کو اطمینان بھی دیا۔ اگر مسلمانوں میں وہ خوبیاں موجود ہوں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، یعنی صبر، تقوی اختیار کرنا اور اپنے وسائل کا ساتھ رکھنا، یعنی آپ اپنی طرف سے پلاننگ بھی کریں گے، اپنی پوری تیاری بھی رکھیں گے، تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کر سکتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کا ہی پلہ بھاری رہے گا، آپ ہی جیتیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں محنت کی ضرورت ہے، صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نکمے ہو کر، سست ہو کر یا بد اخلاق لوگوں کی طرح نہیں بن جانا، بلکہ ہمیں اپنے اینڈ سے پورا کام کرنا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَقْبِتَهُمْ
फयनक़लिबू ख़ाइबी। ये फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनकी मदद जो की है, इस मदद इलाही का मकसद क्या था कि अल्लाह ताला काफिरों की एक जमात को काट दे या उन्हें जलील कर डाले और सारे के सारे नामुराद होकर वापस चले जाएं। ये सब अल्लाह ने इसीलिए किया। बड़े बड़े सरदार आप देखेंगे इस जंग के मौके पे, जंग बदर में मेनली 70 जो थे लोग मारे गए, 70 जो है भाग गए, 70 शहीद हो गए। तो बड़े बड़े सरदार उस जंग में मारे गए थे। अबू जहल हो गए, वलीद हो गया, उकबा बिन अबी माइद हो गए, ये सब जो थे अल्लाह के दुश्मन थे। तो अल्लाह ताला ने इस जंग को मुमकिन बनाना ताकि काफिरों को एक बाजू काट दिया जाए। उनका बाजू, बाजू का मतलब है कि स्ट्रेंथ की अलामत है, यानी अल्लाह ताला काफिरों का जोर तोड़ना चाहता था। वो चाहता था कि उनको रुसवा करे, उनको जलील करे। तो वो वापस लौटे जंग बदर से, हार कर नामुराद होकर वो वापस लौटते हैं। लैसा लका मिनल अमरी शैउन औ यतूबा अलैहिम। ए पैगंबर, आपके इख्तियार में कुछ भी नहीं। ठीक है, अब जंग बदर की बात जो होती है वो ख़त्म होके फिर ओहद की तरफ मामला शुरू होता है कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है ये अल्लाह ही का फैसला है कि कौन फलाह पाएगा, कौन नाकाम होगा। वो चाहे तो उनको अजाब दे, या चाहे तो उन्हें माफ कर दे, बेशक वो लोग जालिम हैं। ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं कि ओहद की जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे। जब आपकी जानिब एक पत्थर जोर से खींच के मारा गया तो उसके नतीजे में आपके सर मुबारक से खून निकलने लगा। आपने आप अपने चेहरे से खून पोंछा। आप खून पोंछते जा रहे थे और ये फरमा रहे थे कि ये वो कौम कैसे फलाह पाएगी जिसने अपने नबी का सर जख्मी कर दिया। आपके दांत मुबारक शहीद हो गए, हालांकि वो उन्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा था। ठीक है। तो ये बताया कि क्योंकि मुसलमानों के दरमियान रहते हुए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को इतनी सख्त जख्म हुए, तो आप जो थे उस वक्त में आपके अल्फाज जबान से ये अल्फाज अदा हुए। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को इस बात से रोक दिया कि हिदायत का मामला आपका नहीं है, यानी आप पे कोई ऐसे अल्फाज अदा ना करे। उस मामले में, उस नाजुक तरी लम्हे में भी आपको दूसरों के बारे में कुछ नहीं कहना। ये अल्लाह को पता है कि उनके साथ क्या करना है। अल्लाह को इल्म है कि इसके बाद वो मुसलमान होंगे या नहीं। इसमें भी हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि यानी आज कोई आपको सख्त दुश्मन नजर आ रहा है अपना या मुसलमानों का, तब भी आप उसके लिए कोई बद्दुआ ना करें, उसके लिए आप हिदायत की दुआ करिए। क्या पता वो मुसलमान हो जाए या उनकी औलाद में से कोई मुसलमान हो जाए। तो यहाँ पे भी आप जानते हैं जंग बदर में से जो लोग बच गए थे, जैसे कि हजरत खालिद बिन वलीद थे या इक्रिमा बिन अबू जहल, बहुत से कबाइल भी थे, वो सब मुसलमान हो गए थे। अगर उस वक्त में वो हलाक हो जाते तो वो किस तरह से अगर वो मुसलमान, जैसे हम जानते हैं वो मुसलमान होने वाले थे, अगर वो उन्हीं को उस वक्त में बद्दुआ दे दी जाती तो ये किस तरह मुमकिन हो सकता। इसीलिए किसी इंसान के साथ मामला करने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, ये किसी नबी को भी नहीं दिया गया। तो यहाँ से हमें ये लेसन भी मिलता है कि अंबिया को गैब का इल्म नहीं होता। वो नहीं जानते कि आगे इंसानों के साथ क्या होने वाला है, कि किसके साथ में क्या मामला होने वाला है। ये सारे इख्तियार अल्लाह के पास में है। नबी किसी को जबरदस्ती मुसलमान भी नहीं कर सकता। ठीक है। बस आपके जिम्मे क्या है, आपके जिम्मे पहुंचा देना है और हिसाब लेना अल्लाह का काम है। तो किसी पीर या किसी औलिया या किसी शख्सियत के पास भी कोई इख्तियार नहीं। जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इख्तियार नहीं है तो किसी के पास भी कोई इख्तियार नहीं है कि अपने बलबूते पर वो अल्लाह ताला से आपको बख्शवा सके। ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ से ये मिलता है कि हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। आज कोई खराबी करता हुआ नजर आ रहा है तो आप उसको बुरा भला ना कहें, लोगों के बीच में डिफेम ना करें, पीठ पीछे उसके बारे में गीबतें ना करें। ऐसी बातें अल्लाह को नापसंद है। क्या पता अल्लाह ताला उसे हिदायत दे दे और अपने अपने काम के लिए उसको इंतखाब कर ले। ठीक है। जब हम किसी को कहते हैं ना कि क्या कोई बात ऐसी गलत कहते हैं, तो अगर वो उसमें मौजूद नहीं होती तो वो हमारे सामने ही आ जाती है। खास करके किसी के कैरेक्टर के बारे में बात करना। ठीक है। क्या किसी के पीठ पीछे कोई ऐसी बात करना जो उसे नागवार महसूस हो, वो सारी चीजें गीबत के अंदर भी आ जाती हैं। एट टाइम्स हम इतना ज्यादा इसमें बढ़ जाते हैं, बोहतान तक पहुंच जाते हैं। इन तमाम चीजों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया। अल्लाह ताला अपनी सारी मखलूक से मोहब्बत करता है, उसे पता है कौन क्या कर रहा है। लेकिन अल्लाह ताला को माफ करते हुए जरा भी देर नहीं लगती, उसे कुछ मुश्किल नहीं होती। जमीन से आसमान तक के गुनाह भी इंसान कर कर ले आए, बंदा भर दे जमीन आसमान को गुनाहों से, तब भी अल्लाह ताला उसको माफ कर देता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कौन होते हैं किसी पर तहमत लगाने वाले या ये कहने वाले कि अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा या तुम जहन्नुम में जाओगे। इसलिए इन चीजों से हद दर्जे कोशिश करें कि बचे, ऐसी कोई बात अपनी जबान से ना निकालें।
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے یہ کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو وہ خود سب سے بڑھ کر ہلاک ہونے والا ہے. تو لہٰذا کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کرتے وقت، کمنٹ پاس کرتے وقت یا ججمنٹ دیتے وقت یہ ضرور سوچیں، کئی بار سوچیں کہ اگر بھول کر زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو تو کبھی وہ آپ پر نہ لوٹائے. اسی لیے استغفار کریں کثرت سے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے. واللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. سارا اختیار، ساری قوت، ہر چیز کی ملکیت اللہ ہی کے پاس ہے. انسان کے اختیار میں کچھ نہیں. اس نے اپنے اختیار میں سے پیغمبر کو بھی حصہ نہیں دیا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سب سے زیادہ ڈرانے والی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اختیار اور انسان اپنے آپ کو انتہائی بے بس سمجھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمام اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو انسان کو یہاں پہ اپنے آپ کو بالکل حقیر اور بے بس سمجھنا چاہیے. جب بھی یہ خیال انسان میں آئے تو یہی حقیقی طور پہ محسوس کرے اس آیت کو، تو اس کے اندر اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اس کا تکبر نکلتا ہے کہ میری کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ واقعی اپنی رحمت سے اسے قبول نہ فرمائے. ٹھیک ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، ربا نہ کھاؤ. یہاں پر ربا کا ذکر جنگ کے درمیان، سود کا ذکر اچانک سے آ جاتا ہے. تو فرمایا کہ جیسے پہلے ہم نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ کی آیت میں ابتدائی حکم گزر چکا ہے، آیت نمبر 278 میں سود کی ممانعت کے بارے میں، ربا کے بارے میں آ چکا ہے. ابتدائی حکم وہی تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر دوسری بار اس کا حکم نازل ہوتا ہے کہ سود بڑھا چڑھا کر، دو گنا کئی گنا کر کر نہ کھائیے اور اللہ سے ڈریے. ٹھیک ہے. تو یہاں جو بتایا ہے اضعفن مضاعفتن، تو یہ مرکب سود کی طرف اشارہ ہے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی طرف. زمانہ جاہلیت میں جب کسی کو قرضہ دیا جاتا تھا تو اس کی واپسی کی ایک مدت مقرر ہوتی تھی، یعنی ایک ٹائم ہوتا تھا جب اسے ریٹرن کرنا ہوتا تھا. اگر وہ مدت گزر جاتی تھی لیکن مقروض اپنا قرض لوٹانے کے قابل نہ ہوتا اور مزید وہ 6 مہینے کی مدت بڑھانا چاہتا، تو کیا ہوتا؟ پھر اس سود میں بھی 2 گنا کا اضافہ ہو جاتا. ٹھیک ہے. پھر یہ ہوتا کہ اگر 6 مہینے گزر گئے پھر بھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنا قرض ادا کر سکے اور مدت بڑھتی جاتی، تو اس طرح سود بھی بڑھتا چلا جاتا. یوں جتنی جتنی مدت بڑھتی اتنا اتنا سود اس کے اوپر بڑھتا چلا جاتا، حتیٰ کہ اصلی قیمت سے بھی زیادہ اس کا سود ہو جاتا تھا. اسی کو سود مرکب کہا جاتا ہے، سود در سود جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 2 گنا کئی گنا سود بڑھ جانا. اب جنگ عہد میں مسلمان چوٹ کھائے ہوئے ہیں، سب زخمی ہیں، اس موقع پر سود کو چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے. تو اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، مثال کے طور پر سمجھیے کہ بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے، اس وقت میں وہ درد محسوس کر رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، تو اسے اکیلے میں سمجھانا چاہیے. کوئی ایسی بات جو اس نے غلط کری ہو اس موقع پر آپ سمجھائیں. جیسے اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو دیکھو تمہیں تکلیف ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، تم سچ نہیں بولو گے تو قیامت کے دن اسی طرح تمہیں سزا ملے گی. اس وقت جو انسان اپنے کان کھل کر سنتا ہے وہ یوزول نہیں سنتا. یعنی جب آپ ولنریبل ہوتے ہیں، جب آپ تکلیف کی حالت میں ہوتے ہیں، جب آپ کی روح اندر سے جذبات آپ کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وقت میں اگر آپ کسی کو ہدایت دیں، جیسے یہاں پر جنگ عہد میں جو جذباتی کیفیت مسلمانوں کی، جسمانی کیفیت بھی متاثر تھی، روحانی طور پر بھی مسلمان ایک شوق میں تھے، زخم کھائے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا ان کو صدمہ پہنچا تھا کہ ان کو یہ خبر ملی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. اس وقت کہا جا رہا ہے کہ سود نہیں لینا، کیونکہ سود جو ہے وہ نمائندگی کرتا ہے مال کی محبت کی. انسان مال کے معاملے میں انتہائی درجے کا خود غرض ہے. اور جنگ عہد کی ناکامی کے پیچھے بھی بہت بڑی وجہ مال کی محبت ہی تھی، کیونکہ وہ جو درے پہ لوگ موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ نیچے والے لوگ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو انہیں اپنی ڈیوٹی انہوں نے چھوڑ دی مال کی محبت کے لیے. اسی لیے معاشرے میں اور بھی چیزوں کی اصلاح کے لیے یہ چیز ضروری تھی، ان کو سمجھانا ضروری تھا. تو یہ دور اندیش بات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ان کو یہ فرمایا کہ ربا نہ لو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان اپنا سود چھوڑ دے، انٹرسٹ کا معاملہ بالکل سرے سے ہی نکال دے اپنی لائف سے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گوندنے والی عورت اور گدوانے والی عورت، یعنی ٹیٹوز بنوانا اور سود لینے
اور سود لینے والوں پر لعنت بھیجی ہے، سود لینے اور دینے والوں پر لعنت بھیجی ہے، ٹھیک ہے، اور کتے کی قیمت سے ممانعت فرمائی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں لعنت والی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ سود کے مفاسد 70 سے زیادہ ہیں، یعنی جو نقصان ہے سود کے وہ 70 سے زیادہ ہیں، شرک اس کے برابر ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس طرح کے کوئی شرک کرتا ہے۔ جس قوم میں زنا اور سود پھیل گیا انہوں نے یقیناً اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر اتار لیا۔ یہ ساری حدیث مبارکہ ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سود کے ذریعے زیادہ مال کمایا تو انجام کار اس میں کمی ہوگی، یعنی جو آخرت کے دن اس کو اس ساری چیزوں سے نقصان حاصل ہوگا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری امت کے کچھ لوگ غرور اور تکبر، لہو و لعب کی حالت میں رات گزاریں گے، وہ صبح کے وقت بندر اور خنزیر بنیں گے، کیونکہ انہوں نے حرام کو حلال ٹھہرایا، گانے والی عورتیں رکھی، شراب پی اور سود کھایا اور ریشم کا لباس پہنا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کا سونے کا مبادلہ سونے سے، چاندی کا چاندی سے لینا، گیہوں کا گیہوں سے، جوں کا جوں سے، چھوارے کا چھوارے سے، نمک کا نمک سے برابر، اور ہاتھ دو ہاتھ نقد ہونا چاہیے۔ جس شخص نے زیادہ دیا یا زیادہ طلب کیا اس نے سودی معاملہ کیا، یعنی جو بھی آپ سامان لے رہے ہیں اس کا اسی کے برابر معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کچھ بڑھتے ہوئے لے رہے ہیں، کوئی بھی چیز جو آپ نے کہا اس سے زیادہ دو، یا آپ نے کسی کو کوئی چیز دی اس پہ زیادہ اضافی چیز مانگی واپسی میں، یہ ساری چیزیں سودی معاملے میں آ جاتی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں برابر ہے، لینے والا بھی اور دینے والا بھی، یعنی جس قرض پر بھی زیادہ واپس مانگا جائے، خواہ وہ کھانے کی قسم ہو، وہ بھی سود میں شمار ہوگی۔ تو جتنا چیز آپ نے دی ہے اتنی ہی واپس لیں، اس سے زیادہ کوئی بھی چیز آپ لیتے ہیں تو یہ سب چیزیں سود میں شامل ہو جاتی ہیں۔ فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو سود کے لین دین میں حرج اور گناہ نہیں سمجھتے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے انکار کا ہی حکم ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو عام حالات میں بھی، اور جیسے ہم نے اس آیات میں پڑھا کہ اگر تم زخمی حالت میں ہو، تم کوئی چوٹ کھائے ہوئے ہو، یا کوئی کسی طرح کی تمہاری زندگی میں پریشانی ہو، تب بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اب ان آیت کی ایک بار تلاوت سن لیتے ہیں۔ إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.